أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 99 اور 90۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی اور اس کی تصدیق کرنے والے ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ان کے پاس ہے حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح یابی طلب کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے کہ یہ کفر کریں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جو اللہ نے اتارا حسد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرما دے۔ فباؤ بغضب علی غضب، جس پر چاہے نازل فرما دے سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ولی کافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہو گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین سماوی کے حامل ہیں۔ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد مدینہ المنورہ میں ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم جہاد کرو گے اور اس کے وقت تمہارا ناس کھو دیں گے اور قوم عاد کی طرح تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ یہودی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی آخر الزمان کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جانتے تھے جو تورات شریف میں مذکور تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعے پہچان لیا جو ان کے علم میں تھی۔ یہ واقعی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جن کا انتظار کرتے تھے انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے تھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت رسالت کے منکر ہو گئے۔ ان کو اوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ دلائی اور کہا کہ اے یہودیو تم اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کرو۔ یہ کہا کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم ان کی صفات کو بیان کرتے ہو اور ہم سے یوں کہتے ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقہور کر دیں گے، لہٰذا اب تم حق کو قبول کرو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ وہ نبی نہیں ہیں، ہم جس کا انتظار میں تھے وہ تو ہم میں سے ہی ہوگا، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے اور یہ حسد ان کو کھا گیا۔ نبی عرب میں سے کیوں آیا؟ اس آیت پر اسی کو انکار اور
حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہوئے پھر بھی نہیں مانتے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا مصدق لما معہم، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، یعنی کہ تورات شریف۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخری نبی، یہ نبی اس نبی کے خلاف ہوتا ہے کہ جس پر تورات شریف نازل ہوئی، اور یہ نبی اس کتاب کی کاٹ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کی تھی، جس کو تم مانتے ہو۔ انحراف اور مخالفت کی کوئی وجہ بھی نہیں، وہ تو سارے نبیوں پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے انحراف کرنا اور اس سے یہ حسد کرنا اور عرب میں یہ سراپا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے عرب میں سے کیوں نبی بھیجا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مستقل کفر ہے۔ یکفروا بما انزل اللہ بغیا میں یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دوزخ کا مستحق اس لیے بنایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمانے سے اناد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا فرما دے، جس بندے پر چاہے اپنی کتاب اتارے، اسے پورا اختیار ہے۔ اس میں کسی اور کو اعتراض کرنے کا اور یہ ضد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ جل شانہ فلاں کو کیوں نبی بنایا، فلاں کو کیوں نبی نہیں بنایا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو کر کافر ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو کر کفر پر ترقی میں کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، لہٰذا آخرت میں ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ لفظ اشترو کے بارے میں مفسر بیضاوی لکھتے ہیں باعوا و شرو، یعنی کہ صابر المعانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، ان کے عوض کفر کو بطور قیمت کے لے لیا، اور یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کی خبیث نفس خریداری کے قابل نہیں، بیچنے ہی کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی کہ برباد کر دیا، اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایسے بے وقوف تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اشترو یعنی کہ اپنے مشہور معنی میں ہیں، مطلب یہ کہ یہودیوں نے اپنے اعتقاد میں یہ سمجھا کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے جانوں کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو عذاب ہوگا۔ اگر یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لیتے۔ منکر اور منحرف ہو کر ہمیشہ کے دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے، اور یہودیوں کی جتنے بھی خبیث چالیں تھیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔